आचार सरदा में बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्द हमला हुआ, जिसके नतीजे में 20 अफराद शहीद हो गए। सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से न सिर्फ हमले की भरपूर मजम्मत की गई, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मजीद तेज करने पर भी इत्तफाक किया गया। जहां एक तरफ पूरी कौम के साथ साथ सियासी जमातें भी मुत्तहिद नजर आई, तो वहीं नेशनल एक्शन प्लान पर भी कई सवालात उठ गए। दूसरी तरफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस में मार्क सेगल का बयान भी रिकॉर्ड हो रहा है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज अफसोसनाक सानहा पेश आया जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी में, क्या देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, अफसोसनाक सानहा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, जो भी शहादत हुई उनकी दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए और हिम्मत दे उनके लवाहिकीन को। पूरी कौम दुआ गो है उनके लिए, सब्र दे, जो जख्मी हैं उनको सेहत अल्लाह ताला दे। लेकिन मैं सिर्फ ये बात जो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, मैं आज उस बात को दोबारा 1000 दफा फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को कि प्रॉक्सी वॉर्स होने जा रही हैं। प्रॉक्सी वॉर्स हैं ये, रियासतें जो हैं वो एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रही हैं। प्रॉक्सी वॉर ये होती है कि दो मुल्क बज़ाहिर एक दूसरे से बड़ी गुड़ी गुड़ी बातें कर रहे हो और वो मलेशिया को, मुख्तलिफ गिरोहों को, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को असलाह दे के, पैसा दे के, मीडिया का एक सेक्शन खड़ा कर दें उनके साथ, फिर उसके बाद इंसानी हकूक की तंजीमें खड़ी कर दें, फिर यूनाइटेड नेशंस में चले जाएं, फिर किसी को लसानियत की लाइन पे लगा दें, किसी को इलाकाई मसलों में, किसी को फिरकावारियत में। ये प्रॉक्सी वॉर्स का जमाना है और जहन में रखें। सारा दिन मैं सुनता रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि जो भारत के वजीर दिफा साहब ने बात की थी चंद दिन पहले और उन्होंने फरमाया था कि बहुत जल्द पाकिस्तान को तकलीफ होगी। ये पठानकोट का जो वाकया पेश आया तो पाकिस्तान को तकलीफ हुई थी। पठानकोट में दहशतगर्दी के वाकये से पाकिस्तान डिस्टर्ब था, हर शहरी पाकिस्तान का डिस्टर्ब था, हमें तकलीफ हुई थी। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब ने उसके बाद ही फरमाया कि हम पाकिस्तान को तकलीफ देंगे और वो तकलीफ कैसी होगी वो पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा, अब ये कोई धमकी नहीं थी, लोग इसको धमकी कह रहे हैं। मैं तो इसको, मेरा तो ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का वजीर दिफा या वजीर खारजा, वैसे तो बात करते नहीं, क्यों मुंह में उनके वैसे छाले पड़े हुए हैं, इंडिया का नाम तो कोई लेगा नहीं पाकिस्तान के हुकूमत या कोई सियासतदान। लेकिन अगर फर्ज करें पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया का नाम ले भी दे, मतलब आप तो बात करेंगे ना आलू प्याज, वो तिजारत हो रही है, वो सज्जन जंडल आ रहा है, फलां आ रहा है, काम हो रहा है, इससे ज्यादा तो बात ही नहीं करनी आपने इंडिया से। अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान का कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान या कोई वजीर ये बात कर देता जो भारत के वजीर दिफा ने की है, तो आलमी अदालत में पूरी दुनिया में ये एतराफ जुर्म था। इस वक्त एफआईआर के लिए और गिरफ्तारी के लिए और पता नहीं खुदा जाने कहां पे कयामत बपा की होती इंडिया की जानिब से। इतनी खुल के बात की थी वहां के वजीर दिफा ने। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉक्सी वॉर क्या है। प्रॉक्सी वॉर ये होती है कि उन्होंने सामने आना है, ना उन्होंने गिरोह को खड़ा कर दिया, या जिस मुल्क में खड़ा किया, 2 ने किया, 3 ने किया, इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया। असल काम ये होता है, ये खुद को हमले जो हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, खुद को हमला, ये असल में है फदाइन। इनको फदाई हमले कहते हैं। यानी फदाई हमले ये होते हैं कि उसमें आपने खुद को जैकेट भी पहनी हुई है, आपने बंदूकें भी ली हुई हैं, आपने, ये उन खुद को हमलों से डिफरेंट हैं जो चंद साल पहले आपको नजर आते थे कि आईडीज लगा दिए, धमाका हो गया। ये उनसे डिफरेंट है। ये फदाइन है, ये बंदूकें लेके साथ आ रहे हैं, सिर्फ बेल्टे बांध के नहीं आ रहे, ये बंदूकें लेकर आ रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, और ये फदाइन है। ये फदाइन की का कंसेप्ट आप चली जाए तो वो हसन बिन सबा के दौर में, वो वहां पे जो फिरदौस से बरी बनाई थी उसने, उसको भी कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था ईरान से, और ये फदाइन कहलाते हैं। अब प्रॉक्सी वॉर के अंदर ये फदाइन की एंट्री हो गई है। और प्रॉक्सी वॉर में ये होता है कि आप क्लू नहीं छोड़ना आपने, इसलिए ये या तो खुद, ये जो बात होती है ना, मारे गए, चारों के चारों मारे गए, 6 के 6 दहशत को मारे गए, इनका ये अपना टास्क भी होता है कि हमने मरना है, हमने जिंदा नहीं पकड़े जाना। ये खुद भी आते हैं इसीलिए कि या तो आखिर में खुद को जैकेट फाड़ लें या फिर अपने आप को गोली मार लें। इस तरह से इन्होंने ये आते ही इस नीयत से हैं कि इन्होंने मरना है, लेकिन ये आम खुद को हमलावर नहीं होते। इन्होंने पहले लड़ना है, पहले गोलियां मारनी है, फिर खुद को हमला कर कंप्लीट जो है वो जान देने के लिए आते हैं। इसे फदाइन कहते हैं। फिदाइन का लफ्ज निकला फिदा से, कि जान फिदा करने आते हैं। 12
اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی گفتگو کہاں ہوئی؟ جہاں ہوئی افغانستان کی سوائل سے ایک ایک ٹیلی فون کال کی ریکارڈنگ دنیا بھر کے حساس اداروں کے پاس ہے جو افغانستان کی سوائل سے ہو رہی ہے. اب اگر پاکستان کی سوائل سے ایک ٹیلی فون کال جائے اور وہ ٹریس ہو جائے کہ کابل پہ اٹیک ہوا یا کہیں جلال آباد میں اٹیک ہوا یا کہیں قندھار میں اٹیک ہوا یا کہیں کندوز میں اٹیک ہوا اور پاکستان سے ٹیلی فون کال پراپر ٹریس ہو جائے انٹیلیجنس، تو مجھے بتائیں کتنی بڑی قیامت بپا ہو، کتنی بڑی قیامت بپا ہو کہ جی وزیرستان سے یا پشاور سے ٹیلی فون کال ٹریس ہوئی. یہاں ٹیلی فون کال ٹریس ہو رہی ہیں، پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹیلی فون کالز افغانستان سے ٹریس کر رہی ہے دنیا بھر کی انٹیلیجنس. یہ کوئی پاکستان کی انٹیلیجنس نہیں کر رہی، دنیا بھر کی انٹیلیجنس کر رہی ہے ریکارڈ. اور کمال کی بات دیکھیں کہ وہ ان کے سرپرست کون ہے ان کا بھی سب کو پتا ہے، لیکن پاکستان اپنا کیس ہی نہیں، حکمراں کیس نہیں اٹھا رہے بدقسمتی سے. میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ڈوسیئر پہ بات نہیں کی اور معاملات بات ہی نہیں کر رہے، بات کر ہی نہیں رہے. بات کریں گے تو معاملہ دیکھیں نا، دو چیزیں ہوا میں پھیلی ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں. ایک تو بدقسمتی کے ساتھ جو میں بار بار کہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو امن مذاکرات سے سٹارٹ ہوئے تھے افغانستان کے، یہ کس نے تحلیل کروائے؟ افغانستان کو کس نے جہنم میں جھونکا؟ بھی پھر وہاں پہ رشین ایمبیسی کے باہر بلاسٹ ہوا ہے. جب میں آپ سے بات کروں تو خبریں آ رہی ہیں کہ رشین ایمبیسی کے باہر بلاسٹ ہوا. 6 میں سے 4 خواتین سویلین ماں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہیں اور 30 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں. اب فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ رشین ایمبیسی پہ اٹیک کرنے کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دی ہے یہ امن پروسیس جو افغانستان کا تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی دل تھا ہی نہیں کہ پاکستان سے بات ہو، پاکستان سے دوستی ہو. خواہ مخواہ مطلب ہمارے مودی صاحب کو بھی پتہ نہیں ان کے پاس فالتو ٹائم تھا 2 گھنٹے پاکستان کو یا 3 گھنٹے گزارنے کے لیے یہاں پہ کھانا کیوں تشریف لائے؟ کیا بات انہوں نے کرنی تھی؟ کیا محبت جاگ گئی اچانک ان کے دل میں؟ اور باقی تو بات یہ ایسی ڈرامے بازی پراکسی وارز کر رہے ہیں. پراکسی کا دور ہے اور پراکسی وار میں دیکھیں، پراکسی وار میں جو پیچھے بیٹھا ہوا ملک ہوتا ہے نا وہ اس کو سامنے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے وہ سامنے آ جائے. یعنی آپ دیکھیں یہ جو ویتنام وار تھی نا، یہ ویتنام وار کیا تھی؟ ویتنام وار تھی اصل میں سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ کولڈ وار کے دور میں، اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی. لیکن ایک خاص مرحلہ ایسا آیا کہ امریکہ بیچ میں کود گیا، کھل کے سامنے آ گیا اور ذلیل ہو کے وہاں سے نکلا. اسی طرح سے یہ جو افغان جہاد تھا یہ بھی سوویت یونین اور جہاد سے پہلے جو حالات تھے افغانستان کے وہ بھی امریکہ اور سوویت یونین کی پراکسی چل رہی تھی. لیکن ایک خاص اسٹیج پہ سوویت یونین کھل کے سامنے آ گیا اور ذلیل ہو کے نکلا. ایک دفعہ ذلت اٹھانی پڑی امریکہ کو جب ان کی پراکسی ناکام ہوئی اور خود سامنے آ گئے، وہ ذلیل ہوئے وہاں پہ، یہاں پہ یہ ذلیل ہوئے. تو پراکسی وار کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ جو ملک ہوتا ہے سامنے نہیں آتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پراکسی وار میں اگر کالز ٹریس ہو رہی ہیں افغان سوائل سے پاکستان پہ الٹا ہو رہا ہے. یعنی پہلے یہ کہ ہوتا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے افغانستان میں، اور بھائی اب افغانستان کی حکومت نہیں. اشرف غنی صاحب تو بیچارے وہ تو کٹ پتلی بھی نہیں، وہ تو پتلا پتہ نہیں کیا ہے ان کے اندر، وہ تو ممنون حسین ہے وہاں کے افغانستان کے. بات یہ ہے کہ وہ تو وہاں بیچارہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس نہ پاورز ہے نہ کچھ ہے. حامد کرزئی وہاں رول کر رہے ہیں ڈیفیکٹو، اور وہاں پر گریجولی ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے، خانہ جنگی کی طرف ملک جا رہا ہے. اب وہاں کیا کرے پاکستان؟ یعنی مجھے بتائیں نا آپ کے ہمارے حکمراں بات کر رہے ہیں، حکمراں جا کے کچھ ہماری تو حکومت ہے وہ یہ چلی یہاں بیٹھی ہوئی کہاں بات ہے، وہ کیا کرے؟ کچھ جا کے وہاں چغلیاں کر رہے ہیں امریکہ میں اشرافیہ کے لوگ، وہ جا کے وہاں کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، نیشنل ایکشن پلان میں ہمیں ہماری چوریاں پکڑ رہے ہیں، ہماری لوٹ مار پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم کتنے چھننے مننے کاکے ہیں. ایک ہمارا چھوٹا کاکا بھاگا ہوا کینیڈا، وہ دیکھیں کتنی معصوم شکل ہے اس کی، وہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. ایک ہمارا ڈاکٹر جو کراچی میں ہم نے اس کو بڑی مشکلوں سے داخل کروایا ہے، ابھی اسپتال میں شفٹ ہوا ہے، وہ دیکھیں شکل سے کیسا فرشتہ صرف آدمی لگ رہا ہے. ایک دیکھیں وہ خاتون جو تھی وہ نمازی پرہیزگار جو پیسے لے جاتی پکڑی گئی تھی ایئرپورٹ سے، دیکھیں کتنی زبردست ہماری ٹیم تھی، کتنے اچھے لوگ ہیں ہم کتنے اچھے، وہ چگلیاں ہو رہی ہیں امریکہ میں، کتنے اچھے لوگ تھے، ہم دیکھیں کتنی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اور نیشنل ایکشن پلان اور یہ سارا ہمارے خلاف ہو رہا ہے. دیکھیں اور ساتھ ہی یہ خبر جا رہی ہے کہ جی وہاں پہ اسٹوڈنٹس شہید ہو گئے 4 میں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیشنل ایکشن پلان، اب میرا خیال ہے کہ اب ذرا وقت آ گیا ہے کہ ریاستی ادارے بھی ذرا جواب دیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو سبوتاژ کون کر رہا ہے پاکستان میں، اس کو کون تباہ و برباد کرنے کو ذرا نام لینا کھل کے.
کھل کے نام لے, عدالت لے لے, پوچھ لے, عدالت سوموٹو ایکشن لے, میڈیا ڈسکس کرے کہ بھئی جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو برباد کرنے میں کس کا فائدہ ہے. کون سے عناصر ایسے ہیں ملک کے اندر بیٹھے ہیں جو انارکی پھیلا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس انارکی کو پھیلانے کا الٹیمیٹ جو اگلا ہدف ہوگا وہ آپس سی پیک ہوگا, جو آلریڈی متنازع بنا چکی ہیں جی کہ جی سی پیک دیکھ لیں, وہ جو نیو سل روڈ بننا تھا, وہ فلانا ہونا تھا, یہ دیکھیں چائنا کہاں سے آ گیا, وہ کہاں سے آ گیا, فلاں کہاں سے آ گیا. تو بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو, وزیر اعظم صاحب کو, میں اس بات پہ تنقید نہیں کروں گا کہ وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے. وہ تو ظاہر ہے ان کو علم نہیں تھا, وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے, وہ وہاں پر ڈیووس میں جانا ان کا وہ پری پلان تھا, اور وہ مناسب ہو تو شارٹ کر کے واپس آ جائیں. جو بھی ان کی انگیجمنٹ ہے, یہ بات ایک دن کی نہیں ہے, یہ بات مسلسل رویوں کی ہے. جب آپ معذرت خوانر, جب آپ بالکل پیروں میں گر کے بات کریں گے نا, پیروں میں گر کے بات کریں گے, مجھے بتائیں کون سا ان کا وزیر پڑوس انڈیا کا, یعنی افغانستان جیسا ملک, یعنی میں بہت عزت سے, ہمارا بھائی ہے, ہمارے دوست ہیں, ہمارا پڑوسی ملک ہے, مگر وہاں کی حکومت دیکھیں آپ, وہاں ان کی حیثیت, ان حکمرانوں کی حیثیت کیا ہے, اور ان کی آپ ہمت, ان کی آپ ذرا زبانیں سنیں جس طرح وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ایک پاکستان ہے, یہاں پر آپ کا نہ کوئی وزیر بول رہا ہے, نہ کوئی وزیر اعلیٰ بول رہا ہے, نہ کوئی آپ کا وزیر اعظم بول رہا ہے, نہ کوئی صدر بول رہا ہے, صدر تو خیر بولتا ہی نہیں ہے, بس کوئی بات ہی نہیں کر رہا, نہ کسی لیول میں. اور ڈوسیئر کدھر گئے, وہ ڈوسیئر ہوا میں تحلیل ہو گئے, کیا بنا ڈوسیئرز کا, کیا کوئی کسی نے تو دیکھیں کسی اسٹیج پہ جا کے آپ نے بات کرنی ہے, انڈیا سے بھی کھل کے بات کرنی ہے, آپ نے افغانستان سے بھی کھل کے بات کرنی ہے. اور اگر آپ تینوں نہیں کر سکتے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کسی کو باہر سے انٹروین کرنا, امریکہ بیچ میں آ جائے, یا عرب کنٹریز بیچ میں آ جائیں, ایران بیچ میں آ جائے, روس آ جائے, چین آ جائے, یہ مسئلے کو بیچ میں جب کھل کے دنیا بھر کے ادارے کھل کے ٹریس کر رہے ہیں ان ٹیلی فون کالز کو, تو مجھے بتائیں کہ پھر اگر پاکستان, وہ کہتے ہیں مودی مطلب آپ بات ہی نہیں کر رہے, آپ بات ہی نہیں کر, نام ہی نہیں لے رہے. کسی وزیر نے اسمبلی میں, کسی آدمی نے اس پوری اسمبلی, کیونکہ مصیبت کیا ہے ساری کہ وہ ذرا تو ان کو ڈر ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان آگے جائے گا تو چوری چکاری, کرپشن کیسز, اور اس کا نتیجہ یہ کہ مجھے آج بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا بڑی حد تک. دیکھیں نا, 60 سے زیادہ تو شہادتیں ہو گئی ہیں شروع کے 20 دنوں میں. اور آج جو ہے, ایک بات اور بھی میں بتاؤں, آج بادشاہ خان صاحب جو ہیں ان کی برسی تھی آج, بادشاہ خان صاحب کی, خان عبد الغفار خان, جن کو سرحدی گاندھی بھی کہتے ہیں. اور بادشاہ خان صاحب جو ہیں, خان عبد الغفار خان صاحب, ان کا انتقال ہوا تھا 97 سال کی عمر میں. یہ جو 4 سدہ ہے جہاں پہ آج یہ بلاسٹ ہوا, یہ اس زمانے میں جب ان کی پیدائش ہوئی تھی خان عبد الغفار خان صاحب کی, تو یہ برٹش راج میں غالباً پنجاب کے ساتھ, پنجاب میں تھا یہ علاقہ, کہیں یہ 4 سدہ کا علاقہ. تو بادشاہ خان صاحب اس وقت جو ہے, عبد الغفار خان صاحب جن کو سرحدی گاندھی کہتے ہیں, ان کی آج برسی کا موقع تھا جب یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا. بادشاہ خان یونیورسٹی تھی, اور جو خان عبد الغفار خان صاحب ہیں, ان کی اپنی وصیت کے مطابق ان کی تدفین جلال آباد میں ہوئی تھی, یعنی وہ افغانستان میں دفن ہے. اور وہ شروع میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ وہ شروع میں تو مہاتما گاندھی, موہن داس گاندھی کے ساتھ تھے, لیکن اس کے بعد ان کا اختلاف پیدا ہو گیا تھا, وہ تقسیم ہند چاہتے نہیں تھے. اور جب گاندھی صاحب نے یہ آپ کا کیبنٹ مشن کو مان لیا تو ان کی گاندھی سے بھی لڑائی ہو گئی, اور گاندھی صاحب سے لڑائی ہوئی تو اس کے بعد وہ پھر انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ, ان کی ایک ملاقات ریکارڈ ہے کراچی میں پاکستان بننے کے بعد, بہرحال اس کے بعد لیکن پھر ان کی ملاقات نہیں ہوئی, خان عبد القیوم خان آ گئے, ایک لمبی کہانی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ خان, یعنی اگر یعنی کون سا سیکشن تھا, یعنی آپ سوچیں نا کہ مدرسے پہ نہیں کیا انہوں نے بادشاہ خان یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا ہے. یعنی اب یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کون سا فیکشن ہے, یہ کہاں سے ان کی ٹیلی فون کالز, ان کو اس قدر ویل اکوپڈ ٹریننگ کے ساتھ کس نے وہاں بھیجا. جب آپ کے پاس ثبوت ہے سارے پاکستان کے پاس, تو مجھے نہیں پتا کہ بات کرتے ہوئے ہماری حکومت کیوں پریشان ہوتی ہے. کم سے کم مطلب ان کیمرے بات کر لیں, میڈیا کے لوگوں سے یا باقی لوگوں سے, سفیروں کو بلا لیں, ان سے شیئر کر لیں انٹیلیجنس. یہ کام تو حکمرانوں کا ہے اور ساری پارلیمنٹ کا ہے. سوالات اٹھے ہیں آج, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مؤثر عمل درآمد ہوگا؟ نہیں, دیکھیں یکسوئی نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں کنفیوژن از اے کلر, کنفیوژن از دا کلر. آپ فیصلہ صحیح کریں یا غلط کریں, فیصلہ تو کریں.
प्रॉब्लम ये है कि फैसला ही नहीं हो पा रहा ना, एक चीज पे फैसला ही नहीं, मशरकी रूट मगरबी रूट, यानी फैसला ही नहीं हो पा रहा ना। सीपैक क्या भला है, मगरबी रूट मशरकी रूट, मतलब आप किसी भी चीज पे नेशनल एक्शन प्लान नहीं, इसमें आपने दाढ़ी वाले को, भाई दहशतगर्द है, दाढ़ी हो, क्लीन शेव हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, मदरसे में पढ़ा हो, अनपढ़ हो, मुंतखब हो, गैर मुंतखब हो, दहशतगर्द है। अब आप नहीं, वो जो क्लीन शेव है वो दहशतगर्द नहीं है जी। ये आपने दहशतगर्दों की शक्लें देखी आज, ये तो सारे क्लीन शेव है। ये तो अगर ये तो मदरसे के लग ही नहीं रहे, अगर आप इनकी शक्लें देखें, ये तो सारे के सारे लग रहा है कि किसी जबरदस्त स्कूल में पढ़ के निकले, किसी क्या नाम लूं, क्या बात करूं मैं, ये तो मदरसे के है ही नहीं। तो अगर आप दाढ़ी वाला, बगैर दाढ़ी वाला, वो एक कान वाला, कन कट्टा, काना, लंगड़ा, लूला, ऐसे होना चाहिए, हमारी पसंद का दहशतगर्द हो, उसको पकड़े, जो नहीं जो हमारे ऊपर हाथ डाले, यानी वो कहते हैं ना, यू किल अ मैन यू आर मर्डरर। पाकिस्तान में क्या थ्योरी है इस वक्त, आप एक आदमी को कत्ल करें आप कातिल हैं, आप 1000 आदमी मार दें तो आप लीडर हैं, ये थ्योरी है पाकिस्तान में इस वक्त। आप जेब कतरे हैं तो आप जेल में पड़े हैं, और आप अगर 1 अरब रुपया खा के भाग गए मुल्क का तो आप लीडर बन जाएंगे, आगे जाके लॉबी करेंगे, लॉबिंग फर्म्स हायर करेंगे, 4-5 बरादर इस्लामी ममालिक को खुश करेंगे और वापस नाजिल हो जाएंगे मुल्क के ऊपर। ये है, और 1000 आदमी मार दे तो आप यूर अ किंग। तो मतलब ये इस तरह से काम चलेगा नहीं। या तो आप नेशनल एक्शन प्लान को पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके उसके पूरे के पूरे मनोन कहते हैं ना, पूरे का पूरा अमल करें, या तो उसको उठा के रद्दी के टोकरे में डाल दें। और मैं हमेशा आपसे ये बात कहता हूं कि इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, हमारे आइन से ज्यादा, जिसका कचूमर निकल चुका है 18वीं तरमीम के बाद, सर पैर कुछ नहीं है, उससे ज्यादा अहमियत रखता है ये नेशनल एक्शन प्लान। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान को आप साइड पे फेंक के कभी आर्टिकल फलाना, कभी आर्टिकल झमाकना, कभी ये कभी वो, कभी वहां से वो मायरे कानून उसकी डेफिनेशन निकाल रहा है, उसकी आपने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी रियासत का। आपका इशू क्या है? इस इशू आपका गवर्नेंस, दहशतगर्दी, माशी दहशतगर्दी, लूट मार, और लेकिन आप अल्ले तल्लों से निकलते ही नहीं है बाहर। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है या तो इस नेशनल एक दफा अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत, एक एपीसी बुला लें, एक एपीसी बुलाएं, उसमें आर्मी चीफ भी बैठ जाएं, हसासदारों के सरबराह भी बैठ जाएं, ये इन सियासतदानों को भी बिठा दें, सबको एक दफा बात कर लें कि भाई करना क्या है, रियासत को कैसे लेके चलना है आगे। ये आधा तीधर आधा बटेर नहीं चलेगा। या आप 20 की 20 नुकात पे अमल करेंगे, या आप अमल नहीं करेंगे, या आप रियासत को बचाएंगे, या आप तय कर लेंगे बैठ के कि नहीं चाहिए भाई, हमें ये गलती से पाकिस्तान हमने बना लिया था, हमारे बाप दादा से गलती हुई थी, आप तौबा ताइब करके और ऐसी तैसी कर देंगे मुल्क की जो कर रहे हैं। ये आधा तीधर आधा बटे खुल के धमकी दे रहे हैं आपको। वो इतराफी जुर्म कर रहा है आपके पड़ोस का वजीर दिफा, इतराफी जुर्म है वो, और उसके ऊपर यहां से आपके वजीर दिफा, वो पता नहीं खुदा जाने क्या। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब क्या मतलब कोई मैच ही नहीं हो रहा। वो जो उठता है वहां से वो खड़ा होकर बोलना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है, एक पड़ोस से वो शुरू करता है, भौंकता है, एक पड़ोस से दूसरा भौंकता है, और मुल्क में आपके वही वजीरों के मुंह पे छाले पड़े हुए हैं, आलू दे दो, प्याज दे दो। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। लोग हैं ये, चुगलियां लगा रहे हैं अमेरिका में बैठ के जीव, और पाकिस्तान की चुगलियां हो रही हैं। ये नहीं कि किसी एक शख्स की हो रही, नहीं, पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेंगे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस में आज अहम तरीन बयान रिकॉर्ड हुआ है, इस हवाले से बात करेंगे। मार्क सेगल साहब के हवाले से बताओ। मार्क सेगल साहब जो है वो काबिल एहतराम, उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि कहीं उनका कोई बयान उनके साबिका बयानात से, या डेविड सेंगर से, या CIA के पास जो टेलीफोन कॉल्स हैं उनसे वो मुख्तलिफ ना हो जाए। वो जिस दौर की बात कर रहे हैं, सितंबर 2007, अमेरिका, मैं भी इत्तेफाक से उस वक्त वहां मौजूद था। ठीक है डॉक्टर साहब, जी ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करते हैं। जी ना, मार्क सेगल बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के हवाले से। आपने कहा आप उस वक्त वहीं मौजूद थे। जी, बेनजीर भुट्टो साहिबा सितंबर 2007 में जी अमेरिका में थी। 18 अक्टूबर को उनकी वापसी हुई थी, लेकिन सितंबर में वो वहां पर जो उनका आखिरी दौरा था अमेरिका का, और जिसमें वाशिंगटन गई थी, और वहां पे मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक है, जिसको उस वक्त उसकी प्रेसिडेंट थी वेंडी चैम्बरलेन, जो कि पाकिस्तान में सफीर भी रही हैं अमेरिका की जी। उन्होंने मदऊ किया था, तो मोहतरमा ने वहां पे एक बड़ी गैदरिंग थी, उससे खिताब किया, और उसके बाद
وہاں پر اس گیدرنگ کے حوالے سے جو ڈیوڈ سینگر اور باقی لوگ جو اپنی کتابیں لکھتے ہیں، وہ جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے کوٹ کیا. ڈیوڈ سینگر جو ہے واشنگٹن میں نیو یارک ٹائمز کے چیف کورسپونڈنٹ ہے، بٹ بڑا نام ہے صحافت کا بھی اور سیاست کا بھی، وہاں پہ جو معاملات کو سمجھتے ہیں. انہوں نے جو کتابیں لکھی باقی سارے لوگوں نے، انہوں نے یہ کہا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کال ٹریس ہوئی واشنگٹن سے، جو انہوں نے بلاول سے غالباً بات کی، اور بلاول سے انہوں نے یہ کہا، اس میں کوئی اپنے اکاؤنٹ کوئی اکاؤنٹ تھا، کوئی بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، جس کو وہ چاہ رہی تھی صرف بلاول سے وہ بات کریں اور کسی کو پتہ نہ چلے. وہ بہرحال جن کو انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں وہ کتاب پڑھ لیں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کیا بات. اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کوئی بات وہاں نہیں ہوئی. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بہت لوگوں سے انٹریکٹ کیا. یہ وہ دور تھا جب میں واشنگٹن میں موجود تھا، اور محترمہ کے دورے کے دوران تمام اس وقت جیو سے جو پروگرام تھے میرے مطابق وہ واشنگٹن سے ہو رہے تھے. اس میں ٹیری شیفر بھی تھی، اس میں وینڈی چیمبرلین کا بھی انٹرویو تھا، اس میں باب شیفر بھی تھے، اس میں تقریباً سارے وہ لوگ جو کہ ساؤتھ ایشیا سے ریلیٹڈ ہیں. لیزا کرٹس بھی تھی. بہت سارے لوگ اس میں اپیئر ہوئے ان انٹرویوز میں، اور پاکستان کے حوالے سے اور مختلف معاملات پہ ان کے انٹرویوز چلے جیو پہ میرے مطابق میں. تو تمام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا رہا. محترمہ کا وہ دورہ بڑا اچھا رہا، اور محترمہ اس دورے کے بعد واپس دبئی آ گئی، یعنی ستمبر کے اندر ہی. اور یہ جب واپس آئیں ستمبر میں، تو ستمبر کے اندر پھر آخری دنوں میں مشرف صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک تھے. اگر آپ آخری دن یاد کریں ستمبر 2007 کے تمام لوگ، تو یہ وہ دور تھا جب مشرف صاحب کا دوبارہ الیکشن ہو رہا تھا، اور اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے مخدوم امین فہیم صاحب مرحوم، انہوں نے ایک طرح سے کوپریٹ کیا تھا، خاموش کوپریشن ہوئی تھی. اور وجود الدین احمد صاحب ایک اپوزیشن میں کھڑے ہوئے تھے، ایم اے میں ٹوٹ گئی تھی، فضل الرحمان صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کا اختلاف ہو گیا تھا. وہ بڑے ٹرموائل کا دن تھا. الیکشن ہو گئے تھے، پھر الیکشن کا جو ریزلٹ تھا وہ اناؤنس کرنے سے روک دیا تھا افتخار چودھری صاحب نے. ایک بڑا تو اس وقت تک معاملات ٹھیک تھے. یہ جس کال کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کال مارک سیگل صاحب نے جو بیان کی، خود ان کا اپنا جو پہلے کا اسٹیٹمنٹ ہے، میرے خیال سے 2015 میں انہوں نے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ ایک ٹیلی فون کال گلف اسٹیٹ کی ایک خلیجی ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ٹریس کی تھی. اور وہ ٹریس کرتے ہوئے اس پہ 3-4 لوگوں کے نام تھے کہ وہ 3-4 لوگ ایسیسینیشن میں کہیں ملوث ہو سکتے ہیں. وہ کال غالباً 1 اکتوبر کی کال ہے، اور وہ امریکہ کی سرزمین پہ نہیں ہے، جیسے مارک سیگل صاحب نے کہا. اپنے مارک سیگل صاحب کا اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں. مارک سیگل صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہ رہا ہے پہلے کہ وہ کال عرب انٹیلیجنس نے ٹریس کی، اور پھر اس کال کے بارے میں محترمہ کو بتایا، اور پھر اس کال کے بارے میں پاکستان کو بھی آگاہ کیا. تو یہ کال امریکہ میں ٹریس نہیں ہوئی. یہ کال جو بات ہو رہی ہے نا امریکہ میں نہیں، سی آئی ای کے پاس نہیں ہے ایسا ریکارڈ. سی آئی ای کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. سی آئی ای نے جو ٹیلی فون کالز ریکارڈ ہوئی، لیکن وہ جتنی بھی انہوں نے ڈی کلاسیفائی کالز کی اور جو وہاں کے آرٹیکلز میں کتابوں میں چھپی، ان کتابوں میں بھی ان آرٹیکلز میں بھی یہ جو ٹیلی فون کال ہے، یہ ٹیلی فون کال خلیجی ریاست کے اندر ہے، یہ امریکہ کی سرزمین پہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے تھوڑا سا مارک سیگل صاحب غالباً بھول گئے ہیں آج اپنا بیان دیتے ہوئے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج تو ان کا یہ اہم ترین بیان بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، حتمی مرحلے میں جاتا نظر آ رہا ہے یہ معاملہ. دیکھیں مارک سیگل جو ہیں وہ محترمہ کے بہت کلوز رہے، اور محترمہ یہ کہتی تھی کہ جب یہ اس وقت جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور امریکہ بالکل یہاں پہ افغانستان کے اندر جب یہ شروع ہوا، سوویت یونین کے ساتھ کلیش شروع ہوا، اور ظاہر پیپلز پارٹی بالکل اس وقت ضیاء الحق صاحب امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے. بینظیر بھٹو صاحبہ اور ظاہر بھٹو صاحب کے جو خیالات تھے امریکہ کے بارے میں وہ بالکل ہی منفی خیالات تھے. ایٹم بم اور دھمکی بھٹو صاحب کو دی گئی اور وغیرہ وغیرہ، وہ سارے ریکارڈ کا حصہ ہے. تو بہت کوئی پسند نہیں کرتا تھا امریکہ پیپلز پارٹی کو یا بھٹو صاحب کو. اس کے بعد محترمہ جب گئی تو محترمہ کہتی ہیں، یہ بیان کرتی تھی محترمہ کہ ایک ہی شخص وہاں پہ موجود تھے امریکہ میں جنہوں نے اس وقت محترمہ سے ملتے تھے، اور وہ تھے مارک سیگل اس زمانے میں. اور مارک سیگل صاحب کوشش کرتے تھے کہ محترمہ کہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مل لیں، کہیں ادھر، لیکن امریکن ظاہر ٹوٹل اس وقت ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھے تو محترمہ، لیکن مارک سیگل صاحب اس وقت سے محترمہ کے قریب تھے. اب مارک سیگل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک رول پلے کیا، لیکن میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مارک سیگل صاحب سے زیادہ اچھی لابنگ اگر
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت لانے میں کسی نے کی تو وہ حسین حقانی صاحب نے کی. مارک سیگل صاحب تو ایک امریکن ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہیں پر سال سے وہ فیملی فرینڈ بھی رہے, جیسے کہ خود بھی وہ کہہ رہے ہیں. ان کا حسین حقانی صاحب نے, مارک سیگل صاحب نے, اور پھر مارک سیگل صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب حکومت آ گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو جو لابنگ فرم تھی وہ مارک سیگل صاحب نے لی. اور مارک سیگل صاحب یعنی دیکھیں نا, بدقسمتی کہیں یا جو بھی کہیں, میں اس پہ کچھ تنقید نہیں کرنا چاہوں گا. ہمارے جو حکمراں آتے ہیں وہ اپنی لابنگ فرم ہائر کر لیتے ہیں, وہ پاکستان کی لابنگ فرم ہائر نہیں کرتے. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتی کہ اشرف غنی اپنی لابنگ فرم ہائر کریں, وہ افغانستان کی لابنگ فرم ہائر کریں گے. حامد کرزئی افغانستان کی, اپنے ملک کی لابنگ فرم ہائر ہوتی ہے. انڈیا کرے گا تو اپنی لابنگ فرم ہائر کرے گا, پاکستان کرے گا تو پاکستان کے جو حکمراں ہیں, وزیر اعظم, اپنی ذاتی پبلسٹی کے لیے یا اپنی سیٹ بچانے کے لیے وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کریں گے. تو یہ ہمیشہ سے ایسا معاملہ رہا ہے. اب جو خواجہ آصف صاحب نے کل ارشاد فرمایا تھا حسین حقانی صاحب کے حوالے سے, خواجہ آصف ذرا بیان کریں نا کہ کون سی لابنگ فرم ہے ان کی کون سی لابنگ فرم موجودہ حکومت نے ہائر کی ہے کہ وہ کے اسٹریٹ کے اوپر یا تھنک ٹینکس کے اندر کوئی پرو پاکستان وہاں پہ بات ہو. 0.0 جو جیسے میں نے کل بات کی تھی, کوئی پرواہ نہیں ہے بھئی. آپ وہاں پر کوئی, آپ نے آج تک سنا کہ پاکستان کے لیے کتنے آرٹیکل چھپے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں, کتنے آرٹیکل چھپے ہیں نیو یارک ٹائمز میں, کتنے وہاں پہ سیمینار ہو رہے ہیں جہاں پہ پاکستان کے فیور میں بات ہو رہی ہے؟ زیرو, کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب آپ نے کھلی فیلڈ چھوڑ دی ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب یہاں بیٹھے ہیں, زرداری صاحب واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت فیل ہو گئی, نیشنل پلان پہ عمل نہیں ہو رہا, ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ہمارے کرپشن پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, جمہوریت وغیرہ وغیرہ سارا. اس میں نواز شریف صاحب کا کیا اسٹانس ہے؟ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کا اس پورے معاملے پہ کیا اسٹانس ہے؟ مطلب نواز شریف صاحب کیا زرداری صاحب کیا ہم نوا ہیں کہ یار ٹھیک ہے تم ادھر سے دباؤ تو میں ادھر سے دباتا ہوں, میں ادھر سے پیسے ڈالتا ہوں تو ادھر سے کرتے رہو, تو میں گٹ کو بیٹ کو کھیلیں, یا یہ ہے؟ یا نواز شریف صاحب کھل کے زرداری صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں واشنگٹن میں, کیا آپ کون ہیں واشنگٹن میں بیٹھ کے کہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی اور نیشنل ایکشن پلان ناکام ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ گیا؟ نہیں, میاں صاحب چپ, میاں صاحب چپ. مسئلہ یہ ہے کہ جو کنفیوژن از اے کلر, آپ کو سائیڈز لینی پڑیں گی. آپ اس طرف کھڑے ہیں, بش کا تھا نا کہ آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, آپ ادھر کھڑے ہیں لائن کے یا ادھر کھڑے ہیں, درمیان میں یہ جنگ ہو رہی ہے. درمیان میں آپ نہیں کھڑے ہوتے, آپ سائیڈ لیتے ہیں, آپ پوزیشننگ لیتے ہیں. پاکستان میں جنگ نافذ ہے, حالت جنگ ہے. میں وہ بات نہیں کروں گا مشاہد اللہ خان نے جو بات کی سندھ کے بارے میں, لیکن حکمرانوں کو تو وہی حال پڑا ہوا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اب حالت جنگ میں آپ کا ملک ہے, آپ پوزیشن ہی نہیں لے رہے کہ میں اس طرف ہوں دشمن کے ساتھ ہوں, میں دوست کے ساتھ ہوں, نہیں میں درمیان میں. ایسا کرتے ہیں یار, وہ دشمن کو جپی پا لیتے ہیں یار, کوشش کرتے ہیں. کیسے بھائی؟ مطلب یہ بالکل اتنا کنفیوژن لوگوں کے ذمہ ڈال دیا, اور اس کے نتیجے میں یہ رک گیا سارا آپریشن. یہ آپریشن رکا ہوا ہے اس وقت, نیشنل ایکشن پلان اس وقت رکا ہوا ہے. میں خود جو پہلے بات کرتا تھا کہ رک نہیں سکتا, میں اس لیے نہیں کہتا تھا کہ وہ, مطلب میں اس لیے کہتا تھا کہ رکے گا تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے, اور وہ اس لیے رکا ہے تو اس کے نتائج آپ دیکھ لیں. کراچی میں اب کراچی میں آنا شروع ہو جائیں گے, سندھ میں آنا شروع ہو جائیں گے, پورے ملک میں آنا شروع, کیونکہ آپ نے ایک اس کا پکڑ لیا کہ بھئی مدرسہ ریفارم نہیں ہوئی, فلاں نہیں ہوا, یہ پکڑ کے بیٹھ گئے. باقی چوری چکاری جو اور ہزار کام آپ نے کرنے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیے, گورننس یہ وہ سارے. مطلب گٹر پالیٹکس شروع کی ہوئی سندھ کے اندر, گٹر کے ڈھکنے ہم نے لگا دیے, اچھا اس نے نہیں لگایا, اچھا یہ بلدیاتی بل کرا دو, اچھا یہ کرا دو, اچھا خطبہ لے آؤ ایک زبان میں. مطلب ایسے ایشوز جن کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, جن کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے کہ ریاست آگے جائے. سی پیک سرپیری نہیں ہے, وہ اے پی سی ہوئی, وہ ٹھس ہو گئی, اس کے بعد نئی مشرقی پلان, مغربی روٹ فلانا, یہ مطلب یہ نان سیریسنس جو ہے بدقسمتی سے اس پہ دنیا ہنس رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو ایک اے پی سی کال کرنی چاہیے, اور اس سے خاص طور پہ راہی شریف صاحب کو بلانا چاہیے. راہی شریف صاحب تشریف لائیں اور اسی انداز میں آئے جس انداز میں پہلے اے پی سی میں آئے تھے, نیشنل ایکشن پلان جب منظور ہوا تھا, اور اس میں باقی حساس ادارے بھی بیٹھے, ایک دفعہ بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ پاکستان کا کیا کرنا ہے, انہوں نے یہ حکمرانوں نے کیا کرنا ہے. ایک دفعہ کلیئرلی یہ بات کریں کہ یہ 20 پوائنٹ ہے بھائی, اس 20 کے 20 نکات پہ کام ہوگا. یعنی یا سب پہ آل اور نن, جسے انگلش میں کہتے ہیں نا آل اور نن, یا سب پہ ہوگا یا کسی پہ نہیں ہوگا. پھر آپ بالکل چھوڑ دیں, اوپر کا بھی چھوڑ دیں, پھر دہشت گردوں کو بھی جیلوں سے رہا کریں, فوجی عدالتیں ختم کریں, ساری سب کو معافی دیں, سارے کے سارے
सुबह सुबह ट्रेनिंग लें, खुद कुछ जैकेटें पहन के उठक बैठक करें, कैसे फटना है, कहाँ फटना है, किसका सर काटना है, किसके भत्ता लेना है, किसको अगवा करना है, मतलब मुल्क छोड़ दें, फिर छोड़ दें, हवाले कर दें ना मुल्क जराए पेशा अफराद के। असेंबली में भी उनको, वो तो पहली बार बैठे हुए हैं, उधर भी बिठा दें, उधर भी बिठा दें, हर जगह पर खुद छोड़ दें, फिर रियासत को भूल जाएं आप। या आप सब पे अमल करेंगे या आप किसी पे अमल नहीं करेंगे जी। और खुदा का वास्ता अगर अपने मुंह से बात नहीं होती तो किसी को बाहर से, यानी मुझे मैं समझने से कासिर हूं कि वजीर दिफा ने धमकी नहीं लगाई। भारत के वजीर दिफा ने इतराफी जुर्म उनका, उन्होंने कहा कि अब देख लेंगे अभी थोड़े दिन में, ये पता नहीं स्लिप ऑफ टंग हुआ क्या हुआ, देखा अभी दर्द होगा पाकिस्तान को, अभी देखते हैं, हम देखते हैं ना थोड़े दिनों में दर्द होगा। एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड, एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड है, मगर बात कौन करे? तो डॉक्टर साहब ये हमारी पाकिस्तान की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के पास लीडरशिप नहीं। बदकिस्मती पाकिस्तान की कि पाकिस्तान सीवियर लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहा है, और भी बहुत सारे मुल्क गुजर रहे हैं, अफगानिस्तान भी गुजर रहा है, अमेरिका भी गुजर रहा है, वहां भी डोनाल्ड डक खड़ी हो गई आके हिलरी क्लिंटन के सामने। लेकिन पाकिस्तान तो बदतरीन लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां समझ ही नहीं आ रहा कि आपके हुक्मरानों की पोजीशनिंग क्या है, बिल्कुल क्या पोजीशनिंग है। डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट इसी हवाले से करते हैं, ये कहा जा सकता है फिर कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये फैसला साजी में नाकाम हो गए या फिर गैर संजीदा फैसला कर नहीं पा रहे ना, मतलब टाइम गुजारना है ना जी, मतलब वक्त गुजारो, मतलब टाइम गुजारो, एक दिन इधर एक दिन उधर, अच्छा ये करते हैं अब सीपीएफ की कमेटी जी, अब उस कमेटी के ऊपर एक कमेटी, अब ये इसके ऊपर हो गया, अच्छा परचम सरनगू रहेगा। ओ भाई आपके सर, अपने सर झुकने चाहिए कौम के सामने, परचम को क्यों झुका रहे हैं पाकिस्तान के परचम को? आपके सर झुकने चाहिए, इस कौम की अशराफिया जो रूल कर रही है उसके अपने सर निजाम से झुकने चाहिए अवाम के सामने। परचम को क्यों झुका रहे हैं? परचम ने क्या बिगाड़ा है आपका? ठीक है, परचम को नीचे कर दो आप। ओ भाई आप खुद क्यों नहीं नीचे होते हो यार? आप खुद नीचे जाओ, खुडे लाइन जाओ, लगो जाके परचम को नीचे, परचम नीचे, एक हफ्ते मातम रहेगा। ओ भाई एक हफ्ते मातम रहेगा, आप तो नाचेंगे, घूमेंगे, बैठ के सैर करेंगे, आपके उनके साथ रोएंगे, उनके माँ बाप के साथ जो बच्चे चले गए, आप तो पार्टियां करेंगे खुद। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब लोग हैं, खुदा जाने कहां से आ गए हैं और क्या इनका अंजाम होना है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, बड़ा सा एक तालाब ला के, एक झील बना के, तेजाब की, सल्फ्यूरिक एसिड की इनको डुबकियां लगाई जाए, ऊपर से गटर का ढकना या जो भी डैम में बनाने का कोई तरीका है उसको भी करके इनको एक दफा जो है ना जान छुड़ाई जाए इन सबसे। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब। जी, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।